اور الحمید سے مراد وہ ذات کہ جس نے مخلوق پر اپنی تعریف کو واجب قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے مخلوق پر خوب انعامات کر رکھے ہیں اور احسان کا معاملہ فرمایا۔ سوچئے، یہ واجب ہے آپ پہ۔ کہتے ہیں کہ نتھنگ از فری ان دا ورلڈ، ایون جس کو لوگ کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری، وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا دلاسا تو ہو سکتا ہے لیکن اصل نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز جب فری نہیں آتی، تو جب اللہ نے آپ کو، مجھے پہلے تو زندگی دی، سانس دیے، پھر اللہ نے آپ کو مجھے کچھ نظر آنے والی اور بہت کچھ نہ نظر آنے والی نعمتیں دی، جس میں ہمارا جسم، ہماری آکسیجن، ہمارے اندر باہر کا جب نظام چلا دیا، تو جب یہ سب کچھ اس مالک نے دیا اور پھر اس کے بدلے میں آپ اور میں اس کو کیا دیں؟ اس کو حمد دیجیے۔ یہ واجب ہے آپ پہ، بل ہے آپ کے نام پہ۔ آپ کوئی چیز استعمال کریں اور اس کا بل نہ دیں تو کیا ہوگا، آپ سبھی جانتے ہیں۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں، لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ نہ کوئی وقت پہ کرے تاکہ بعد میں ہم ایکسٹرا چارج کر کے ان کو بھیجیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے کوئی اس طرح کی پابندی میں نہیں رکھا کہ تم شکر نہ کرو تو تمہاری آکسیجن گھٹنے لگے، اور تم نے بل پے نہیں کیا تو اب پانی نہیں تمہارے پاس آ رہا اور تمہارا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت بڑی غلطی لگی تھی مکہ والوں کو۔ ہم نے دیکھا تھا اللہ راب سورت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں کہ 3 وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں مانتے وقت کے نبی کو، اور وہ کیا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو پھر اس کے اوپر تو فرشتے اترے اور ان لوگوں کے اوپر تو سونا چاندی برسے۔ حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی طرف آنے والے اور نبی کا ساتھ دینے والے کے جو اول دور کے لوگ ہیں وہ بڑے غریب، قسم پرسی کا شکار ہوتے تھے۔ اس سے غلط فہمی ہوتی تھی اور اپنے بارے میں وہ کہتے تھے دیکھو اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، تبھی تو ہمیں یہ دے رہا ہے اور یہ نہیں دے رہا۔ تو یہ ساری چیزیں سنتے اور پڑھتے وقت آپ کو، مجھے محسوس کرنا ہے، کیا میں نے اللہ کا یہ حق دے دیا؟ اور احسان کا معاملہ جو اللہ نے میرے ساتھ کیا، کیا میں نے اس کو کیا؟ پھر آگے کہ تو اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کی تعریف میں مستقل لگے رہو، اس کی فرمانبرداری کی جانب دوڑ کر چلو، یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے پورا کرنے کی فکر کرو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس ایک تعریف اور اس ایک بات پہ غور کرے نا تو ہمیں غم لگ جائے۔ پتہ نہیں قیامت کے دن کتنی پینڈنگ پیمنٹس ہوں گی، پتہ نہیں اس دن ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ اس دنیا کے نظام کو سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو آخرت کا نظام بھی بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔